مائنڈ کریٹیوٹی، دماغی تخلیقی صلاحیت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے حواس خمسہ کا تو سنا ہوگا کہ حواس خمسہ کا علم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے حواس خمسہ؟ جیسے ہاتھ، آنکھیں، زبان، ناک، کان، ان کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا تعین کرتے ہیں، کسی چیز کی ہم تشخیص کرتے ہیں، کسی چیز کو پہچانتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر یا کان سے سن کر یا آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کی ہم تشخیص، کسی چیز کو ہم معلوم کرتے ہیں، کسی چیز کا ہم تعین کرتے ہیں کہ یہ چیز فلاں ہو سکتی ہے، تو اس کو حواس خمسہ کا علم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے ایک چھٹی حص ہوتی ہے، یہ تو 5 ہوئی، ایک چھٹی حص ہوتی ہے جس کو سکس سینس کہتے ہیں۔ وہ چھٹی حص کیا ہے کہ وہ ہمارے احساسات ہوتے ہیں، ہمارے دنیا کے تجربات ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ گھٹنے والی گھٹناؤں سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، یا حالات و واقعات اس طریقے سے کریٹ ہوتے ہیں جس کی روشنی کے اندر انسان کے اندر کچھ باتیں کا ایک ادراک ہوتا ہے، اور وہ اس کی روشنی کے اندر ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمارے آبزرویشن میں ہیں، مشاہدات میں ہیں، زبان، ہاتھ، آنکھیں، یہ تو فزیکلی طور پر ہم کسی چیز کو آبزرو کر کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور چھٹی حص کا تعلق آبزرویشن سے نہیں ہے، وہ تجربے سے یا ٹچ کر کے کسی چیز کو معلوم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ایک سمجھ ہوتی ہے، جو کیا ہے کہ حالات و واقعات کی روشنی میں ہم اس کو، یا زندگی کے تجربات کی روشنی میں ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، اس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے، سکس سینس کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے۔ پھر یہ ہمارا جو مائنڈ ہے، دماغ ہے، یہ ایک اینٹینا کا کام کرتا ہے، اور ہمارا دل جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو کیپٹل سٹیز کہتے ہیں، راجدھانی، بدن کی راجدھانی دل ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر کہہ دو، یا کنٹرول روم کہہ دو، یا انجن کہہ دو بدن کا، یہ سارے الفاظ آپ دل کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ دل ہی ہے کہ مانتا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ دل پر کس کا زور ہے دل بر، دل کے آگے ہر کوئی ہارا۔ تو دل بڑا ایک نازک، ایک لطیف، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انسان کی باڈی کے بیچوں بیچ بستا ہے۔ نیکی اور بدی کا تعلق بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ دل ڈلیوری دیتا ہے دماغ کو، اور دماغ لیتا ہے ڈیسیجن، فیصلہ پھر دماغ کرتا ہے۔ دماغ کی جو یہ بائیں سائڈ جو ہے نا، اس کے اندر زیادہ سینسیبل پایا جاتا ہے، یہ سائنٹسٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ دائیں سائڈ جو ہے، رائٹ سائڈ جو ہے، یہ پھر کیا ہے کہ یہ بھی مضبوط ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی میکینزم جڑا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ فزیکلی طور پر چیزوں کو آبزرو کرتا ہے۔ تو دماغ جو ہے اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔ پاگلوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ دماغ سے جو ابسنٹ ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، مائنٹلٹی جن کی ویک اور کمزور ہو جاتی ہے، سوچن شکتیاں، تھنکنگ، تھاؤٹ اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دماغ کا ایولیوشن نہیں کر پاتے، وہ کسی چیزوں کو امپروو نہیں کر پاتے، اور کسی چیزوں کے آگے وہ اپنی بڑھوتری کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، جہاں ترقیات کی منازل کو چھو نہیں سکتے۔ یہ کمپیوٹر کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، اور پھر انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کیا۔ کمپیوٹر کے کمالات تو آپ بے انتہا دیکھتے ہوں گے، کس طریقے کی ان کی میموریز ہوتی ہے، کس طریقے کی وہ بالکل ایک غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور کس طریقے کے کمپیوٹر کے اندر آج کی جو جدید دنیا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے،
جدید زمانہ ہے، یہ سارا کا سارا زمانہ نربھر ہے اور یہ سارا کا سارا زمانہ قید ہو گیا ہے کمپیوٹر کی دنیا کے اندر۔ اور ایک آپ نے سنا ہوگا AI، اس نے تو اور تہلکہ مچا دیا، کئی لوگوں کو برباد ہی کر دیا، کئی ایک نوکریوں سے بھی گئے۔ AI 500 آدمی کا کام ایک AI کر دے گی، تو کہاں رہے گی نوکریاں؟ خیر ایک سبجیکٹ الگ ہے AI کا۔ AI آپ کہیں گے مول صاحب آپ شارٹ کٹ میں بولتے ہو، ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ اور AI کے آج کل جتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں نقلی، جو آپ دیکھتے ہو نا فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور یا یوٹیوب کے اوپر، کہ جو آپ کو کمالات دکھاتے ہیں، آدمی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور کس کا فوٹو کس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، جو نقلی ویڈیوز آتے ہیں نا، اس کو بناوٹی ویڈیو کہتے ہیں، مصنوعی ویڈیو کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے AI کا کمال ہے۔ اب آئی نا بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ کس کا کمال ہے؟ AI کا۔ تو آج AI جدید دور کے اندر بہت پاپولر ہو چکی ہے اور اس کے سبجیکٹس بھی ہیں، لوگ سیکھ بھی رہے ہیں۔ اور آنے والے وقت کے اندر کیا کیا ہوگا وہ تو آپ کی اور ہماری نسلیں دیکھے گی۔ قرب قیامت ہے دوستو، نئے نئے فتنے کھڑے ہوں گے، اور آج کا زمانہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ جو سائنس کی فیلڈ کے اندر اگر کسی نے اپنے پیر گاڑ دیے ہیں اور پوری دماغی فوکس ان کا سائنسی باتوں کے اوپر ہے، تو آج کے زمانے کی مہان پروش کہلاتا ہے، انٹیلیکچول شخصیت کہلاتی ہے۔ وہی اپنا دنیا کے اندر نام روشن کر سکتا ہے جس کے پاس سائنسی معلومات ہے۔ جدید دور کے کہتے ہیں زمانے کی دوڑ کے ساتھ رہو۔ زمانہ جس طریقے سے چینجنگ ہو جاتا ہے، حالات اور واقعات جس طریقے سے تغیر ہو جاتے ہیں، تو زمانے کے ساتھ چلنا ہے اور ترقی کے مقامات کو چھونا ہے، کامیابی اور سکسیزفل لائف کو اچیو کرنا ہے، تو آپ کو سائنس اور فلسفے سے تو جڑنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک دوستو، یہ تو ہی دنیاوی باتیں۔ دینی باتیں یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ ایک عالم ہو، آپ کو کچھ دینیات کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ ہم دل کو کس طریقے سے مطمئن کر پائیں۔ تو یہ تو قرآن نے تمہیں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو مطمئن ہوتا ہے۔ تم کہتے ہیں مولوی صاحب ہم اتنی کہاں سوچن شکتی اپنے اندر پیدا کریں، کہاں اتنے خیالات اور دماغ کو استعمال کریں جس سے ہم کوئی پروگریس کر سکیں۔ دیکھو دوستو، دنیا کے اندر جو عجیب قسم کی کمالات کی آپ مشینری دیکھ رہے ہو یا ڈیوائس دیکھ رہے ہو، یا یہ سائنس کی فیلڈ کے اندر دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، نئے نئے جدید قسم کے تم اسلحہ دیکھ رہے ہو، یا کیا کہ مشینری دیکھ رہے ہو یا ڈیوائس دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ انسان نے بنایا۔ سائنس سے ایک چیز نہیں ہو پا رہی ہے، انسان کے اندر دوبارہ زندگی ڈالنا۔ باقی سائنس نے بہت ہی کمال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہو گے کہ مول صاحب آپ سائنس کی تعریف کر رہے ہو، کچھ اسلامک باتیں بتاؤ۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا، دل کے اندر اگر آپ کو سکون میسر نہیں ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، انجائٹی ہے، آپ کا دماغ برابر الجھن میں رہتا ہے، کرائسس میں رہتا ہے، آپ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہو، کوئی ڈیسیجن لے نہیں پاتے ہو، فیملی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، حالات سازگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں خلفشار ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، قصے ہیں، کلفت ہے، لفڑا ہے، جھگڑا ہے، بے حیائی ہے، اولاد کہنا نہیں مان رہی ہے، ان ساری حالات کے اندر آپ اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ دعا کے پیچھے آپ کو ہمت بھی چاہیے، ہمت کے ساتھ آپ کا یقین بھی چاہیے۔ بے شک دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کیا؟ تقدیر اور حالات کو بدل دیتی ہے۔ اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے دل کو بھی تقویت ہوگی
حالات بھی سازگار بنیں گے اور آپ کی مینٹلٹی بھی استر رہے گی۔ ٹھیک دوستو، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔